82 کی بات ہے، میں انڈیا گیا اکیلا، ٹرین میں تھا تو جالندھر سے رش چڑھا، لوگ کھڑے ہو گئے، تو ایک نوجوان سا تھا، وہ جوان تھا، نوجوان تو نہیں تھا، وہ کھڑا ہوا تھا، تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا، تو میری غور سے نہ سنتا رہا، تو مجھ سے انگریزی کہتا فرام ویئر یو آر، میں کہا فرام پاکستان، تو پھر کہنے لگا فرام ویئر ان پاکستان، میں کہا ملتان، فرام ویئر ان ملتان، میں کہا وائی آر یو آسکنگ، کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا آئی ایم فرام ملتان، اے اسمال ٹاؤن تلمبا۔ جب تلمبا گیا تو میں ہنس پڑا، تو پھر اردو میں بولا ہنسے کیوں ہو؟ میں کہا آئی ایم فرام تلمبا۔ کہنے لگا آپ اپنی بولی بولیے۔ کہنے لگا اتنے تو ساڑی کوئی جانتا ہی کوئی نہیں، آپ اپنی بولی بولیے۔ میں کہا بولیے۔ اس نے پیچھے اس کی بہن مجمع میں پھنسی کھڑی تھی، ایجڈ عمر رسیدہ تھی، اس نے اس کو جا کے بتایا کہ تلمبے کا ایک لڑکا بیٹھا ہوا، وہ تو آئی شیرنی کی طرح ٹھیک ہے، ایسی ہیوی ویٹ، اس نے ایک ادھر پھینکا، ایک تو ادھر پھینکا۔ جب میرے سامنے والی سیٹ پر 3 آدمی بیٹھے تھے تو 3 ہی کی وہ تھی، تو اس نے نا آگے ان کے بیچ میں جو گھسی، ایک نیچے گر گیا اور مجھے کہتی پترا تو تلمبیدہ ہیں؟ جی ماسی جی میں تلمبیدہ، میں ٹھر پاؤں۔ جتنے تلمبے کے، اس نوجوان کا نام تھا رام سروپ چک، رام سروپ چک، مجھے آج تک یاد ہے، مجھے دو چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، مجھے آج تک یاد ہے۔ رام سروپ 86L سیٹلائٹ ٹاؤن، اس نے مجھے اپنا ایڈریس دیا تھا، بولا نہیں زندہ مر گیا۔ لیکن تلمبے کے ہندو سونی پت شفٹ ہوئے، اس سونی پت کے مسلمان تگا ایک قوم تھی بڑی، وہ تلمبا شفٹ ہوئے، کچھ اس میں راجپوت فیملیز بھی ہیں، کوئی یہ تگا فیملی۔ تو وہ بی بی جلندھر سے جو شروع ہوئی ہے مجھ سے باتیں کرنا تلمبے کی، تو سونی پت تک وہ چپ نہیں۔ امبالے گاڑی روکی تو میں نے وہ باہر چھاوڑی والا سیب بیچ رہا تھا، میں نے سیب لیے، تو میں نے کاٹ کے میں نے کہا ماسی کھاسو، کہ پتر سی مسلیاں کو لوگ کھاندے نہیں، کہ تو تلمبے دیں تیرے کو ضرور کھاس۔ تو وہ بڑی مالدار فیملی تھی، انہوں نے مجھے جو حویلی بتائی وہ تلمبے کی ایک اینٹیک حویلیوں میں تھی، تو کہنے لگی میرے باپو حویلی پوری کی تھی تو ملک بن گیا، تو سمجھ اے چھوٹا جا آئی اس دے رام سروپ جمعے آیا جی 6 مہینے دائی انہوں لیتے سے نکلے ہیں، تو ہر شاہ چھڑ دے آ گیا۔ تلمبے میں ہندوؤں کی 2 بڑی فیملیاں تھیں، ایک پروتھی اور ایک چک۔ انہوں نے پورے علاقے کے ذمہ داروں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، سود پہ قرضے دے دے کرنا، ان کی زمینیں ساری انہوں نے نا وہ قبضے میں کی ہوئی تھیں، اور وہ ان کے غلام تھے۔ تو اب اس حویلی میں 20-25 خاندان رہتے ہیں، اور وہ اکیلے اس کے مالک تھے اس وقت۔ کہنے لگی میرے باپو ایتھے آ کے مرن تائیں جتی نہ پائی، کہ جتی پاؤنی ہے تو تلمبے دی پاؤنی نہیں تو پاؤنی نہیں۔ ایک تلمبے کا حقہ، ایک کھسا، یہ مشہور تھا، تو اس لیے وہ اسی جوتے کے چکر میں ہوگا ننگے پاؤں ہی مر گیا باپ۔ مرزا الہی بخش، نظف خان، نواب شجاعت دولہ، جنہوں نے ساز باز کر کے 1857 عیسوی میں دلی کا سودا کر دیا تھا،
انہوں نے بڑی بڑی جاگیریں بنائی۔ میئر رجب علی تھا، بہادر شاہ ظفر کا سارا خزانہ بھی اٹھا کر لایا تھا، اور وہ امبالہ کو ایک ضلع ہے، اس نے ایک بہت بڑا محل بنایا جس میں ایک حوض تھا، جس میں فوارے بنائے گئے، جس میں شرابیں نکلتی تھی، اور پھر وہاں بیٹھ کر شراب کے جام کا دور چلتا تھا۔ لیکن وہ بدبخت چند دن کی بہار کے پیچھے ہمیشہ کی بربادی میں چلا گیا۔ بخت خان ہار کر بھی اپنا بخت بلند کر گیا، کیونکہ وہ اس بنیاد پر تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، چاہے میدان کی بازی ہار جاؤں، مجھے اللہ کا راضی کرنا ہے۔ یہی بنیاد تھی جس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی ساری نسل کے ساتھ ذبح ہو گئے کہ میں یہ سودا نہیں کر سکتا، ورنہ ایک بول دیتے، تھوڑی سی سیاست کر جاتے، تھوڑی سی سیاست کھیل جاتے۔ جیسے ہم نہیں کہتے کہ میاں صاحب دین اور دنیا دونوں ساتھ ہونے چاہیے، جانی کا کیس بھی دو اور نماز بھی پڑھ لو، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد، آج فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد مجھ پر یہ بات کھل گئی ہے کہ کوئی سادہ سلامت نہیں رہ سکتا۔ ایسی حسین جوڑی تھی، آج بکھر گئی۔ ایسی جوڑی کہاں کوئی سے لائے گا، ایسا جمال کوئی کہاں سے لائے گا۔ حضرت علی فاطمہ کی جوڑی کوئی دکھائے جو نبیوں کے بعد ایسی جوڑی ہوگی، لیکن آج یہ جوڑی ٹوٹ گئی۔ 24 سال کی عمر میں فاطمہ جدائی دے گئی، لیکن بھائی ان کا مرنا تو زندگی تھا۔ پانی کے لیے اپنی خادمہ سے فرمایا میرے غسل کا پانی رکھو، خادمہ نے پانی رکھا، خود غسل فرمایا، کپڑے پہنے، اس کے بعد چارپائی کو درمیان میں رکھوایا اور فرمایا اب میں مر رہی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے، مجھے دوبارہ غسل نہ دینا، یہی میرا غسل ہے۔ حضرت علی اس وقت باہر گئے ہوئے تھے، فرمایا علی کو بتا دینا، اور رخصت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا میں جا رہا ہوں، وہ رونے لگی، پھر آپ نے کان میں کہا نہیں تو غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر ملے گی۔ پھر وہ ہنسنے لگی، کہا کیا بات ہوئی؟ کہنے لگی مجھے میرے بابا نے کہا میں جا رہا ہوں، تو مجھے رونا آیا، تو کہا غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر ملے گی، تو میں خوش ہو گئی۔ باپ کے جانے کے صرف 6 مہینے کے بعد ابا سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں آؤ دیکھو میں نے اپنے ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا، آج انہی ہاتھوں سے فاطمہ کو قبر میں اتار دیا، آج مجھ پر یہ راز کھل گیا کہ آج کوئی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی، کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا ہے، مفرد میں ایک آدمی قبر سے نکلتا ہے، مرنے کے بعد اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہوتا ہے، 3 دفعہ گدھے کی آواز نکالتا ہے اور پھر اندر ہو جاتا ہے۔ تو جو یہ واقعے کے راوی ہے کہتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے؟ کہتے ہیں وہ شرابی تھا، شراب پیتا تھا، اس کی ماں روکتی تھی بیٹا شراب نہ پیا کر، تو اسے کہتا فوجی کی طرح ہر وقت بکواس مت کر۔ جب وہ مر گیا، جس دن سے مرا ہے اس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ قوم عاد میں ایک بوڑھی ماں تھی، اس کا بیٹا مر گیا، اس کی عمر 300 سال تھی، سرانے بیٹھے ہائے بچہ نہ کھایا نہ پیا، نہ تو نے جہان دیکھا نہ تو نے دنیا دیکھی ہے، تو نے ایسے ہی دنیا کو چھوڑ دیا۔ ایک نے کہا اماں ایک امت آنے والی ہے جس کی کل عمر 60-70 ہوگی۔ وہ حیران ہو کر بولی کیا وہ گھر بنائیں گے؟ ہاں وہ گھر بھی بنائیں گے، بلکہ کالونیاں بنائیں گے۔ تو کہنے لگے اگر میری اتنی عمر ہوتی تو میں ایک سجدے میں گزار دیتی، اب بندگی ان کی زیادہ ہماری تھوڑی، ڈیوٹی ان کی زیادہ ہماری تھوڑی، اجر ہمارا زیادہ، مرتبہ ہمارا زیادہ، مقام ہم جنت میں پہلے جائیں گے، جنت کے دروازے سے پہلے گزریں گے، ہمارے بغیر کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی۔ تو اس کی وجہ امتیاز یہ تبلیغ کا کام ہے۔